اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم وآمنوا اور آمنوا تم ایمان لے آؤ بما اس پر جو انزلت نزلہ سے ہے اترنا، انزلتو میں نے اتارا، میں نے کا ترجمہ تاپشتو سے ہے، فی الماضی کا صیغہ ہے تاپشتو اور اس کا مطلب ہے میں۔ انزلتو میں نے اتارا، مصدق لما یہ تصدیق کرنے والا ہے، صدق سے ہے سچ بتانا، تصدیق کرنا، مصدق لما یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، معکم مع ساتھ کم تمہارے جو تمہارے پاس ہے، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، وہ تصدیق کرنے والا ہے، سچ بتانے والا ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ ولا اور نہ، تکونوا کان یکون سے ہے ہونا اور تھا کا ترجمہ دیتے ہیں، ولا تکونوا اور تم مت بنو، تم مت ہو، اول کافر بہ اول پہلے، کافر انکار کرنے والا، کفر سے ہے انکار کرنا، کافر بھی اس کے انکار کرنے والے، اور تم اس سے کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے، پہلے منکر مت بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، ولا اور نہ، تشتروا اشترا خرید و فروخت کرنا، بیچنا، ولا تشتروا اور یہ اب مخاطب کا صیغہ آ گیا فعل مضارع کا، تو تم نہ بیچو، ولا تشتروا بآیاتی اور تم میری آیتوں کو نہ بیچو، یا کا ترجمہ میں، ولا تشتروا بآیاتی اور تم میری آیتوں کو نہ بیچو، ثمنا قلیلا، ثا سے ثمن قیمت کو کہتے ہیں، اور سین سے ثمن موٹا ہونا، ثمنا قلیلا تھوڑے داموں، اور تم میری آیتوں کو تھوڑے داموں مت بیچو، وإیایا فاتقون اور مجھ ہی سے تم ڈرو، وإیایا اور مجھ ہی سے فاتقون تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ تم ڈرتے رہو اور بچتے رہو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑے داموں نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہود سے خطاب ہے کہ آپ اس پر ایمان لے آئیں جو میں نے اتارا، یعنی قرآن کریم پر آپ ایمان لائیں۔ تو اس سے پچھلی آیت میں ہم نے بنی اسرائیل کا تعارف بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد دلا دلا کر ان سے وعدہ نبھانے کا ان سے ارشاد ہو رہا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ کہ آپ قرآن پر ایمان لے آئیں۔ پہلی وجہ کیوں ایمان لائیں، پہلی وجہ یہ بتائی انزلتو، کیونکہ قرآن میں نے اتارا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میرا اتارا ہوا ہے، قرآن میں نے اتارا، اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہود جو تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ کتاب بھی میری اتاری ہوئی ہے، لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ۔ اور دوسری وجہ کیوں ایمان لاؤ، مصدقا لما معکم یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم قرآن پر اس لیے بھی ایمان لاؤ کہ جو قرآن میں نے محمد پر اتارا، یہ قرآن اس کتاب جو موسیٰ پر اتری تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کو سچ بتانے والی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم اس کے پہلے منکر مت بنو۔ تو کل کی آیت میں ہم نے پڑھا بڑے تفصیل کے ساتھ کہ مدینہ میں جو ہے یہود کس طرح آ کے آباد ہوئے، یہودیوں کی ایک جماعت جو مکہ جا رہی تھی ایک معاہدے کے غرض سے، اور جب ان کا گزر یثرب سے ہوا تو وہ جگہ پہچان گئی جو ان کے نبی وقت کے زبان سے وہ بیان ہوتا تھا کہ آخری نبی کا جو ہجرت فرما کے آئیں گے وہ ایسی ایسی جگہ ہوگی، اور جو ان کی کتابوں میں نشاندہی تھی، جو علامات تھی، تو انہوں نے یثرب کو پہچان لیا، مدینہ کو، اور ادھر ہی پڑاؤ کر لیا اس غرض سے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کا ویلکم کریں گے۔ ہم نے اس کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھا۔
تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں فرمایا جاتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر مت بنو، یعنی تم پہلے فرقے ہو، تم پہلی جماعت ہو جو مدینہ میں آ کے آباد ہوئے اس غرض سے کہ نبی آئیں گے اور ہم استقبال کریں گے۔ پہلے یہود آباد ہوئے، پھر اس کے بعد یمن اور شام سے 2 باشندے آئے جو کہ آباد ہوئے، اور وہ جو حج کے لیے جب مکہ گئے وہ جو ہے انہوں نے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اور نشانیوں کو پہچان لیا۔ قرآن میں یہود کو ارشاد فرمائے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر نہ بنو، تم تو وہ پہلی جماعت ہو جو منتظر تھی، جو انتظار میں بیٹھی تھی، تم تو وہ پہلی جماعت ہو جس کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھری پڑی ہیں، اور غائبانہ صفات جو ہے وہ لوگوں کو سناتے رہتے تھے۔ تم نبوت کے خاندان سے بھی ہو، تم اہل علم بھی ہو، تم پہلے انکار کرو گے، تمہارے دیکھا دیکھی دوسری جماعت اور لوگ بھی انکار کریں گے، تو پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ پہلا منکر جو ہوتا ہے، پہلا انکار کرنے والا ہوتا ہے، پہلا گناہ جاری کرنے والا ہوتا ہے، اس گناہ کا وبال اس کو پڑتا رہتا ہے تا قیامت، جیسے حابیل اور قابیل کے معاملے میں ہے کہ قتل کرنے والا قابیل تھا، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا وبال اسی قابیل کے سر ہوگا، طریقہ اسی نے جاری کیا تھا۔ اسی لیے قرآن نے یہود کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر نہ بنو، اہل کتب میں جتنے بھی آئیں گے وہ آپ کی وجہ سے انکار کرتے جائیں گے، تو ان سب کا وبال آپ پر ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے داموں نہ بیچو،